مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے روٹی پر، اور ہمارے پاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو بیٹے۔ پاس صاحب ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہم بات کریں گے روٹی پر، بڑا ہی میجر پرابلم ہے پوری دنیا کا۔ انسان جو ہے جتنے کام کرتا ہے اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ روٹی کے لیے کرتا ہے۔ اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روٹی کمانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو حلال روزی دوں، روٹی کھلاؤں۔ اور اگر وہ برے بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے برا اس لیے کیا کیونکہ کیا میں نے روٹی نہیں کھانی۔ تو یہ جو روٹی ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ بیٹے واقعی روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بابا آدم باغ عدن میں تھا تو اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کبھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کوئی روٹی کی کمی تھی یا کسی اور چیز کی کمی تھی۔ لیکن کیا ہوا، اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور جیسی نافرمانی کی اس کو سزا دے دی گئی، سزا مل گئی، اور اس کو کہا گیا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روزی کھائے گا۔ تو اس کو یہ سزا جو ملی تھی یہ اس لیے ملی تھی کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ تو آج بھی جب کبھی ہمیں روٹی کا مسئلہ آتا ہے تو پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوتی ہے۔ جیسے بیٹے ہم روز کے کاموں میں محنت کر کے روٹی کماتے ہیں اور اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھاتے ہیں۔ اناج اگتا ہے تو وہ زمین میں دانہ مر جاتا ہے، لیکن پرووائڈ خدا ہی کرتا ہے۔ بے شک روٹی تو ہم کھاتے ہیں لیکن مہیا خدا کرتا ہے۔ تو بیٹے جب خدا مہیا کرتا ہے تو ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن انسان نے گناہ کر کے خدا پہ بھروسہ نہیں کیا اور وہ نکل آئے۔ آج بھی بیٹے ہم کیا کرتے ہیں، ناجائز طریقوں سے روٹی کمانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے بہت ساری روٹی جمع کر لیں، یعنی ان کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا کریں ان کو، تاکہ ان کو کوئی مشکل نہ پڑے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک دعا سکھائی تو اس دعا میں کیا کہا کہ تو آج کی روٹی ہمیں دے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے آئندہ کے لیے روٹی جمع کرتے ہیں تو ہم ناجائز طریقے سے کرتے ہیں۔ اس میں ناجائز طریقے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے طریقے ہوتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، کیونکہ ہم دوسروں کا حق تلفی کر کے روزی کماتے ہیں۔ جب حق تلفی کر کے کماتے ہیں تو کیا بچوں کا نہیں، بچوں کے لیے ہم آگ نہیں جمع کر رہے، آگ جمع دوزخ بنا دیتے ہیں ان کی زندگی کو۔ ان کو کیا انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے نہیں کمانا؟ ہمیں کس بات کی جلدی ہے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ جمع کر لیں؟ وہ خود اپنے لیے محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن انسان جب لالچی ہو جاتا ہے، جب خدا کے حضور گناہ کرتا ہے، جیسے عدن میں ہو گیا تو گناہ سے نکلے بھی، تو ہم بھی اپنے بچوں کو جب ناجائز طریقے سے ان کے لیے روٹی جمع کرتے ہیں تو پھر ہم بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خدا کی نافرمانی کرتے کرتے ہم اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارے خدا نے ہمیں کہا تھا کہ تم آج کی روٹی مانگو۔ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ہمارے خداوند یسوع نے کہا کہ آج کی روٹی مانگو، یہ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یہ تو تب بات آ گئی کہ کسی پرٹیکولر لوگوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کو پوری دنیا تو نہیں مانتی۔ اگر مانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ وہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کے وہ کیا ہیں، نجات دہندہ ہیں۔ تو الگ الگ وہ بھی یسوع کو صحیح سے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے کہ ہم اچھے برے کام کر کے کماتے ہیں، تو باقیوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کا آپ نے ذکر کیا اور پھر آپ نے یسوع مسیح کی بات کوٹ کی، تو خدا کا جو آپ بتانے جا رہے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے سکھایا روٹی کے بارے میں، یہ پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جب بیٹے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر علیم کی وادی میں آیا تو آگے سرائے سینا تھا، تو وہاں پر ذرا بھی کوئی بھی پیداوار نہیں تھی، سارا ریگستان تھا اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، پتھریلی زمین تھی۔ تو خدا نے جو لوگ تھے وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم بہتر نہیں تھا کہ مصر میں مر جاتے؟ تو وہاں تو ہم ہانڈیاں بھر بھر کے گوشت کھاتے تھے، پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اور موسیٰ اور ہارون ہمیں یہاں اس لیے لے آئے ہیں کہ وہ روٹی کے بھی نہیں مر جائیں، روٹی کے کھائے بغیر ہی مر جائیں۔ تو
یہ بات جو تھی یہ خدا نے ان کا بڑبڑانا سنا اور موسیٰ کو بلا کر کہا کہ میں ان کو روٹی دوں گا، میں روٹی ان کے لیے آسمان سے برساؤں گا، اور روٹی جو ہے وہ یہ کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، تو ان کو بتا دے۔ تو جب ان کو بتایا، موسیٰ نے بتایا، تو موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہیں گوشت بھی دے گا اور روٹی بھی دے گا۔ دیکھو خدا پرووائڈر ہے، خدا دیتا ہے۔ خدا نے ان کو کہا کہ میں تمہیں دوں گا روٹی، چاہے وہ گیہوں کو دانے کو مار کے اس میں سے اناج اگائے یا پھر خدا ویسے ہی آسمان سے برسا دے، آسمان سے برسا دے، تو خدا کی مرضی ہے۔ اور موسیٰ نے ان کو کہا کہ تم فیکس ایک عمر جمع کرنا، جو ایفا کا 10واں حصہ ہوتا ہے، تو وہ جمع کرنا، آئندہ دن کے لیے نہ جمع کرنا، ایک دن کے لیے جمع کرنا۔ تو انہوں نے، کسی نے زیادہ کر لیا، کسی نے تھوڑا کیا، لیکن جب انہوں نے دوسرے دن دیکھا تو وہ ان کے ایک ہی دن کے لیے کافی تھا، اور جن کا زیادہ تھا اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تو خدا ان کو سکھا دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اس سے تمہارا وہ دیکھوں گا، امتحان لوں گا کہ تم میری تعلیم مانو گے کہ نہیں۔ تو اگر ہم خدا کی تعلیم کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں آج کی روٹی چاہیے، ہمیں بہت روٹی نہیں چاہیے۔ تو وہ جمع کرتے تھے، کھاتے تھے، اور یہی نہیں کہ خدا نے صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کو من جو تھے وہ پرووائڈ کیے، اور یہ جو من پرووائڈ کیے بیٹے، یہ اس وقت تک کیے جب تک وہ ملک کنعان میں جا کر انہوں نے کھیتی باڑی نہ شروع کر لی۔ جب انہوں نے اپنا اناج بویا تو اس وقت من موقوف ہوا، باقی وہ سارا عرصہ یہی کھاتے رہے۔ بہت بڑی بات۔ اچھا، جب بیٹے یہ ایلیا نبی کے زمانے میں، جب ایلیا نے خدا سے دعا کی کہ یہاں نہ بارش ہو نہ اوس پڑے، تو بہت زیادہ قحط پڑ گیا۔ تو خدا نے ایلیا سے کہا کہ تو جا، اور جا کر مشرق میں کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے قریب ہے وہاں تو رہ، تو میں نے کووں کو کہہ دیا کہ وہ تیری پرورش کریں۔ تو وہ وہاں نالے میں چلا گیا، نالے کا پانی پیتا تھا، اور کوے اس کو گوشت اور روٹی مہیا کرتے تھے۔ تو خدا کے چھیننے والا جانور ہے، ہاں، کوہ تو لے کے جاتا ہے، اور وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں، دیتے تھے۔ اور خدا کی اگر مرضی ہے تو پھر کوے بھی لے آئیں گے، اور اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے منہ کے پسینے کی ہی روٹی کما کما کے کھانا ہے۔ ایمان لانے کی بات ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہاں بھی پانی ختم ہو گیا نالے سے، تو خدا نے ایلیا سے کہا کہ تو جا سارپت میں جا، وہاں ایک بیوہ کو میں نے تیری پرورش کا حکم دیا ہے۔ تو وہ وہاں چلا گیا۔ جب وہ سارپت میں پہنچا تو وہاں ایک بڑی عورت لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ تو جب وہ لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے پانی پلائے گی؟ تو اس نے کہا ضرور پانی پلاتی ہوں۔ تو پانی لینے جا رہی تو کہنے لگا کہ تو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میرے لیے لیتی آنا۔ تو کہنے لگی کہ قسم خدا کی کہ میری وہ مٹکی میں تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، تو وہی ہم آج کھائیں گے، میں پکاؤں گی اور کھا کے تو میں اور میرا بیٹا پھر مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، تو جا کے میرے لیے پکا کے لا گلی سی، اور نہ تو تیرا آٹا ختم ہوگا اور نہ تیری کپی کا تیل۔ تو ایسا ہی ہوا، جتنا عرصہ وہ قحط کا دور رہا، وہ نہ اس کپی کا تیل ختم ہوا اور نہ ہی اس مٹکی کا آٹا۔ تو خدا تو بیٹے پرووائڈ کرتا ہے، جو جہاں نہیں ہوتا وہاں سے بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب خدا نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمیں ضرور دے گا، صرف انسانوں کو نہیں، ہر قسم کے جانوروں کو بھی خدا پرووائڈ کرتا ہے۔ آگے دیکھیں بیٹے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو ایسا تھا کہ سیدا کے علاقے سے جب خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ایک بڑی بھیڑ 2 دن سے آ رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ ان کو یہ 2 دن سے میرے پیچھے ہیں تو ان کو کھانے کو دو۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی بڑی بھیڑ کو کھلائیں۔ ہاں، وہ 5000 لوگ تھے، 5000 لوگ، تقریباً 5000 یا اس سے کچھ زیادہ بھی تھے۔ اچھا، تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو وہ لے کر آؤ۔ تو وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر آئے۔ تو خدا نے جب ان کو برکت دی تو وہ ملٹیپل ہو گئی۔
وہ بڑھتی چلی گئیں اور سب لوگوں کو انہوں نے ترتیب سے 50 اور 100 کی قطاروں میں بٹھا دیا اور وہ سب کھائے اور کھاتے رہے اور سیر ہوئے اور 12 ٹوکرے ٹکڑوں کے بچے، کیونکہ وہ یسوع نے ان کو کہا تھا کہ تم ان کو جمع کرو تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ صرف ایک ہی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ پھر کچھ دن کے بعد جب یسوع جا رہے تھے تو لوگ جو تھے ان کے پیچھے بہت دن سے آ رہے تھے، تو یسوع کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ راستے میں رہ نہ جائیں تھکے ہارے ہوئے، کیونکہ یسوع ان کے ساتھ جب ہوتا تھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے بیماروں کو دیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم سننے کے لیے۔ اور بیٹے دیکھو جب خدا ساتھ ہوتا ہے نا تو خدا سارا بندوبست بھی خود ہی کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 7 روٹی اور تھوڑی سی مچھلیاں ہیں، تو وہ دیے، تو پھر ایسا ہی ملٹیپلیکیشن ہو گیا۔ تو خدا جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، پھر بیٹے سامان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ دینے والا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں اپنے لوگوں کو جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی اور وہ دوبارہ جی اٹھے، تو تیسری دفعہ وہ تبریاس کی جھیل پر صبح سویرے جب 7 شاگرد تھے جو وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ساری رات انہوں نے جال ڈالا تو کوئی مچھلی نہ پکڑی گئی۔ تو یسوع نے یسوع کو تو نہیں انہوں نے پہچانا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی کنارے پر کھڑا ہے، تو پھر یسوع نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کشتی کے دائیں طرف جال ڈالو تو ضرور پکڑو گے۔ تو انہوں نے جال ڈالا، تو جیسے ہی جال ڈالا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلا، تو یوحنا چیخ اٹھا یہ تو یسوع ہے، یہ تو خداوند ہے۔ تو پھر بیٹے وہ پترس بھی جھیل کشتی سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ جائے یسوع کے پاس، اور یسوع نے انگیٹھی پہ وہ مچھلیاں بھونی اور روٹیاں لیں اور ان کو دی، خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں، ان کو بھی دی۔ تو یہ وہ جلالی بدن میں یسوع نے کیا۔ تو جلالی بدن میں یسوع ہو یا یسوع زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، وہ ہمیں روٹی وہی کرتے ہیں، روٹی وہی دیتے ہیں۔ ایسا بڑی اچھی بات ہے کہ روٹی جو ہے وہ ہمیں لالچ نہیں کرنا، اور نسل پشت در پشت روٹیاں نہیں بلکہ پشت در پشت جو ہے وہ کلام کو ٹرانسفر کرنا ہے، ایمان کو ٹرانسفر کرنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس روٹی کو کھاتے کھاتے یا تو روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں یا روٹی کم کھاتے ہیں مال نیوٹریشن کی وجہ سے یا اوور نیوٹریشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے روٹی خدا دے یا ہم اپنے محنت کی کھائیں، ہمارا جو انسانوں کا ایک رزلٹ ہے وہ موت ہے، موت ہی واقع ہوتی ہے، انسان مرتا ہے، روٹی کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، چاہے خدا کے ساتھ چل کے کھا کے مرے یا محنت کر کے کھا کے مرے۔ تو الٹیمیٹ تو ہمیں روٹی موت کی طرف ہی لے جاتی ہے، جیسا کہ پیدائش میں بھی ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آدم کو سزا ملی تھی کہ تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا، تو اب وہ روٹی کھائے گا اور تو کھا کے اور پھر تو خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ تو روٹی کھا کے بھی خاک میں ہی لوٹ رہا ہے، اب روٹی اگر ایمانداری میں بھی خدا کے ساتھ چل کے بھی کھا رہا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کا مقدر جو ہے وہ خاک ہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بیٹے آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارا جو مقدر تھا وہ موت ہی تھا، لیکن خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ خدا نے اسی وقت آدم سے جب وہ ان کو باغ عدن سے نکال رہا تھا تو ان کو کہا تھا کہ عورت کو سزا دیتے وقت کہا تھا کہ میں تیری نسل اور شیطان کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا، کیونکہ وہ سانپ کی صورت میں آیا تھا نا، تو وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کو سر کو کچلے گا۔ تو سر گناہ کا جو سانپ کا سر ہے، جو شیطان کا سر ہے، وہ گناہ ہے۔ تو خدا نے اسی وقت آدم کو یہ بتا دیا تھا کہ تو تیرے گناہ کا جو کفارہ ہے وہ دیا جائے گا اور وہ عورت کی نسل سے دیا جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہ جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آ کر انہوں نے کفارہ دینا تھا۔ وہ بالکل ایک انسان کی پوری انسان کی شکل تھی، اس میں کوئی بھی لکھا ہے کہ اس نے آدم کی شکل اختیار کی
اور آسمانی اپنی ساری آسمانی صفات کو، جلالی صفات کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. تو جب وہ انسانی صفات میں تھا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا تو اس کو کیا لگی؟ بھوک لگی. تو بھوک لگی تو آزمانے والے نے آ کے کہا کہ تو کیوں بھوکا رہتا ہے؟ ان پتھروں کو بول کے روٹی بن جائے اور روٹی کھا کے تو زندہ رہنا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ خدا کے منہ سے نکلی بات سے. اگر آپ چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پہلے ہے کہ خدا نے تجھے عاجز کیا. آپ سمجھتے ہیں خدا نے اسے عاجز کیوں کیا؟ عاجز اس لیے کیا کہ بیابان تھا، ریگستان تھا، زمین پتھریلی تھی، پانی بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، اب نہیں ملے گا اور اب یقینی موت ہمارے اوپر آئے گی. تو خدا نے ان کو عاجز کیا اور سکھانے کے لیے کیا، بڑبڑانے کے لیے نہیں کیا، سکھانے کے لیے کیا کہ وہ سیکھیں کہ جو لفظ خدا کے منہ سے نکلتے ہیں وہ زندگی ہیں. زندگی یہ نہیں کہ کھائیں. اور ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ جملہ دہرایا تھا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. تو من کھانا وہ تو ان کو کھانے کو دیا تھا نا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح یہ بات ان کو سمجھا رہے تھے کہ من کھانے سے وہ زندہ تو رہے لیکن اس میں زندگی نہیں تھی. زندگی کس میں ہے؟ خدا کے منہ کے کلام کی بات کو. تو اب ہم بھی عاجز تھے بیٹے. آپ بتا سکتے ہیں ہم کیوں عاجز تھے؟ ہم عاجز یہ تھے کہ ہم کبھی بھی اپنی نجات کا بندوبست خود نہیں کر سکتے تھے. ہم گناہگار تھے. لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے تھے. ہم بکروں کی، مینڈوں کی، بیلوں کی قربانی دیتے تھے، اور قربانی دیتے وقت ہمارا یہ حال تھا کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے تھے اور پھر آ کے قربانی دیتے تھے. اس لیے خدا نے کہا کہ میں تمہاری قربانیوں سے، تمہاری ہدیوں سے، تمہارے ذبیحوں سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں. تو خدا تو اس سے پہلے ہی بیزار تھا کہ وہ ہماری قربانی کو نہیں لینا چاہتا تھا. جو پطرس ہے وہ کہتا ہے، پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی مسیح کے بے قیمت خون سے ہوئی ہے. تو بیٹے ہماری جو خلاصی ہے گناہ سے، یہ یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے. ہم عاجز تھے، ہمیں سب کو مرنا تھا، بالکل، اور مرنا بھی ہمیشہ کے لیے تھا. لیکن خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے یہ ہمارے لیے قربانی کا بندوبست کر لیا تھا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو آسمان سے روٹی اتری ہے وہ میں ہوں. جو میرا بدن کھاتا، میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بیٹے جو ایسے الفاظ ہیں نا، جو یہ خدا کے منہ کا کلام ہے. ہم عاجز تھے، ہمیں سب کو مرنا تھا، بالکل، اور مرنا بھی ہمیشہ کے لیے تھا. لیکن خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے یہ ہمارے لیے قربانی کا بندوبست کر لیا تھا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو آسمان سے روٹی اتری ہے وہ میں ہوں. جو میرا بدن کھاتا، میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بیٹے جو ایسے الفاظ ہیں نا، جو یہ خدا کے منہ کا کلام ہے. تو یہ سنے کہ جو آپ نے استثنا کے 8ویں باب کی 30 آیت میں پڑھا کہ جو بات خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے ہم زندہ رہتے ہیں. تو یسوع نے کہا کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. زندگی، ہم چلتی پھرتی لاشیں تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. تو ہم سب چلتی پھرتی لاشیں تھیں اور ہم میں زندگی نہیں تھی. زندگی تو اسی دن چھن گئی تھی جس دن ہم نے خدا کا نافرمانی کی تھی. تو خدا نے کہا تھا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تم مرو گے. تو زندگی تو چھن گئی تھی. پھر اب جب ہم یسوع مسیح کا گوشت کھاتے
اور اس کا خون پیتے ہیں تو ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، بلکہ جتنا ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ بیٹے ذرا آپ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 27ویں آیت پڑھیں۔ جی، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ آمین۔ آپ نے یہ جو حوالہ پڑھا یہ بہت ہی سکھانے والا حوالہ ہے کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے روٹی کو پیدا کرنے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، اور خدا سے دور جا رہے ہیں، اور روٹی ہی گناہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم روٹی کو نجائز طریقوں سے خدا پہ بھروسہ کیے بغیر ہی ہم اپنے طریقوں سے زیادہ اچھی روٹی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کے حصہ ان کو نہیں دیتے، اپنے حصے میں زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ تو جب اپنے حصے میں زیادہ رکھ لیں گے لالچی تو کہیں گے کہ یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جمع کیا ہے، تو وہ جو جمع ہم کرتے ہیں اس کے لیے تو منع کیا ہے کہ فانی روٹی کے لیے تو محنت ہی نہ کرو۔ ہمیں تو محنت کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو روٹی پرووائڈ کریں۔ روٹی سے مراد صرف روٹی نہیں، وہ مہر کی ہوئی روٹی جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ بیٹا یہ جو دنیاوی روٹی ہے یہ ہمیں دوسروں میں تقسیم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ ہے تو دوسروں کو بھی کھانے کو دو۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا۔ تو اگر یہ جس بات کا آپ نے کہا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، اب 2 روٹیاں ہو گئی ہیں، تو روٹی میں بھی تو فرق ہے۔ یہ دنیاوی روٹی کی بات ہو رہی ہے یا یہ خالص دنیاوی روٹی یا یہ روحانی روٹی کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی روٹی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو روحانی روٹی ہے یہ تو ہمیں خدا دیتا ہے، اور جب ہمیں خدا دیتا ہے اور ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ دیکھو جب یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں، تو کہا تھا کہ جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو ہمیں پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اس پہ کوئی وہ بے عیب تھا، اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا تھا، نہ رومنس نے کیا نہ یہودیوں نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر بھی کیا کہا، پھر بھی مصلوب کر دیا بھلا تو اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو سلیب دو۔ تو جب اس کو سلیب دی گئی تو وہ ہمارے سارے گناہ اٹھا کے لے گیا، اس نے ہمارے لیے اپنے خون کی قربانی دی، اور وہی کہتا ہے کہ میرا بدن جو ہے فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ تو جب بیٹے کہ یہ فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جب ہم اس کے گوشت کھاتے اور اس کے خون سے پیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی آتی ہے، اور جب خدا قیامت کے روز، پہلی قیامت کے روز زندہ ہمیں کرے گا تو ہم اس کے بدن میں زندہ ہوں گے، جلالی بدن سے زندہ ہوں گے، اور پھر وہ ہمیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی کہ ہم اپنے نسلوں کے لیے جمع کریں اور ان کو بھی، خود تو برے بنیں گے اور ان کو بھی برا ایڈوانس میں تحفہ دے دیں گے برائی کا، اور ان کو بھی یہ سکھائیں گے کہ برائی کی راہ میں آئیں۔ تو یہ بیٹے آج کی روٹی ہمیں مانگنی چاہیے۔ من بھی وہ آج کا ایک دن کی جمع کرتے تھے، ایک دن کے لیے، اور اگر آگے چھٹی کا دن آ جاتا، سبت کا دن آتا تھا تو وہ ایک دن کا جمع کرتے تھے، لیکن 2 دن کا ہو جاتا تھا۔ آج میں، آپ اور ہم جو سب پروگرام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم یسوع کو کیا مانتے ہیں، تو اور کس ٹائپ کے لوگ ہیں جو، کیونکہ ہمارے پاس موقع ہے کہ آج ہم اگر یسوع کو جانتے ہیں کہ یہ وہ مہر کیا ہوا بچہ ہے جو بائبل مقدس کے مطابق، جو الہامی کتاب ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے اور ہماری نجات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کون سے ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ بیٹے جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ
وہ کس طریقے سے زندگی گزاریں. وہ مسیحی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اپنی زندگی میں جھوٹ کو، فریب کو، مکاری کو، دوسروں کے خلاف غلط منصوبے باندھنا، بلکہ اگر کوئی غلطی پر ہو تو اس کی تربیت کرتے ہیں. وہ ناچ رنگ میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتے. وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو وہ واقعی مسیحی زندگی گزارتے ہیں. اور جب وہ مسیحی زندگی گزارتے ہیں تو مسیح ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اور یہ بہت ہی مسیحی زندگی بہت آسان زندگی ہے. آسان اس لیے ہے کہ ہم جب مسیح کو قبول کر دیتے ہیں تو خدا کا روح ہم میں بس جاتا ہے. اور جب خدا کا روح بستا ہے تو وہ ہمیں دنیا کی ساری بدیوں سے نکال کر خوشی میں لے آتا ہے. وہ اپنی زندگی میں مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ان کو دنیا کے دکھ غم ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسیح کو قبول کرتے ہیں. آج جن لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے وہ ان میں دکھ نہیں ہے. ان کو نہ مرنے کا خوف ہے، نہ ان کو روٹی کا، نہ لباس کا، کسی چیز کی فکر نہیں. کیونکہ خدا لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ اچھی چیزوں سے نوازے گا. تو وہ ان کو اچھی چیزوں سے نوازتا ہے. اور لکھا ہے کہ اگر تم تجربہ کرو گے تو ایسا پاؤ گے. لیکن لوگ اپنی کوششوں میں مگن ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے سب کچھ حاصل کریں. تو اپنی کوشش سے جب نہیں ہوتا تو پھر وہ نجائز ذرائع کر کے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب اتنی خوبصورت بات کے لیے، اور بالخصوص اس روٹی کے لیے جو آسمان سے اتری اور ہمارے درمیان رہی اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. آمین. عزیزوں، ہم روٹی کھاتے ہیں اور روٹی کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، اور روٹی جمع کرتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیوں نہ ہم ایسی روٹی کھانا شروع کریں جو آسمانی ہے، اور جو صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سبوں کے لیے ہے جو آج سن رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. موقع کوئی بھی نہیں چھوڑتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی چیز دے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں کر اچھی چیز نہ دے گا. تو آسمانی باپ نے ہمارے لیے وہ مہر کی ہوئی روٹی رکھ چھوڑی ہے جسے آج ہم کھائیں تو ہم ابد تک کبھی نہ مریں گے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو یہ روٹی کھاتا ہے وہ ابد تک جیتا رہے گا. کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں بھی روٹی کھا کے مروں اور میری اولاد اور ان کی اولاد بھی مرے، بلکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تو دعائے خیر کرتا ہوں. تو دعائے خیر سے بھی کوئی جیتا نہیں رہے گا. جیتے ہم اس روٹی سے رہیں گے جو مہر کی ہے. آئیں، اگر ہماری زندگی میں اب تک خداوند یسوع مسیح شامل نہیں ہے تو ان کو موقع دیں اور اپنے لیے اس روٹی کو جو خدا دیتا ہے اس کو مفت حاصل کریں. اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر.